بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قوم سمود کی طرف اللہ رب العالمین نے صالح علیہ السلام کو پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا تھا۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور غیر اللہ کی عبادت سے ان کو روکا، بتوں کی عبادت سے روکا، لیکن اس قوم نے ان کو جھٹلا دیا، ان کی دعوت کو جھٹلا دیا اور پھر طرح طرح کے مطالبات کرنے شروع کر دیے۔ اور ایک مطالبہ یہ کیا کہ ہم تب ایمان لائیں گے کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، کوئی نشانی دکھائیں، اور وہ نشانی یہ ہونی چاہیے کہ یہ چٹان ہے، اس چٹان کے اندر سے ایک اونٹنی نکلے، اگر ہم نے یہ دیکھ لیا تو تب ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس معجزے کا بھی اظہار کر دیا اور اونٹنی ان کی آنکھوں کے سامنے اس چٹان سے نکلی، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اس اونٹنی کو تم نے تکلیف نہیں دینی، اس کو اذیت نہیں پہنچانی، لیکن ان لوگوں نے اس کو اذیت پہنچائی، بلکہ اس کی کوچوں کو کاٹ دیا اور پھر اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد پھر اس قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اور وہ عذاب کیسا تھا اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف پیرائے میں بیان کیا ہے۔ سورہ حجر میں آیت نمبر 80 سے لے کر 84 میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور وادی حجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی۔ وادی حجر میں یہی قوم آباد تھی، قوم سمود، انہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی اور وہ ان سے منہ پھیرتے رہے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن سے رہیں گے، کہ یہاں پر ہمیں کوئی خوف نہیں ہوگا، پہاڑوں کو تراش کر اس میں رہتے تھے اور وہاں پر گھر بناتے تھے۔ ان پر جب عذاب آیا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو ہولناک چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا۔ 3 وقت 3 دن کی مہلت ان کو دی تھی۔ جب ان نے اونٹنی کو قتل کر دیا تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب تم اللہ کے عذاب کی انتظار کرو، اور 3 دن کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آن پہنچے گا۔ ان لوگوں نے اس بات پر بھی کان نہ دھرے، بلکہ مذاق کیا کہ کون سا وہ عذاب آنے والا ہے۔ تو تیسرے دن صبح کے وقت ایک چیخ کی آواز آئی، جس کی وجہ سے یہ تمام کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، اس کی آیت نمبر 59 ہے، فرمایا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، فرمایا کہ ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لیے موقوف کر دی کہ اگلے لوگوں نے اس کی تکذیب کی تھی، اور ہم نے ثمود کو اونٹنی، ثمود الناقۃ، یعنی قوم ثمود کو ہم نے اونٹنی دی جو نبوت صالح کی کھلی نشانی تھی، تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم تو ڈرانے کے لیے ہی نشانیاں بھیجا کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ ہود میں ارشاد فرمایا کہ صالح علیہ السلام نے اس قوم کو کس طرح سے دعوت دی اور کتنے پیارے انداز سے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو تکلیف نہیں پہنچانا، اور اس کو زمین پر چرنے دو، اس کو پانی پینے دو، اس سے تم نے تنگ نہیں ہونا، اگر تم نے اس کو کوئی تکلیف دی تو اللہ کی طرف سے تم پر عذاب آ پہنچے گا۔ فرمایا یا قوم هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب قریب، فرمایا اے میری قوم، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے اور یہ تمہارے لیے ایک کھلی نشانی ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ زمین میں چرے،
اور اس کو تم نے کوئی تکلیف نہیں پہنچانی، اگر تم نے ایسا کیا تو ان قریب عذاب آ جائے گا۔ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، انہوں نے اس کی کونچوں کو کاٹ دیا، ٹانگوں کو کاٹ دیا، اونٹنی کی ٹانگوں کو کاٹا۔ تو پھر صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب 3 دن تک تم اپنے گھروں میں رہو، ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، اور 3 دن کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اور جب اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا عذاب آیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے صالح اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو ہم نے بچا لیا، برحمت منا، یہ ہماری رحمت تھی، ومن خزي يومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے ہم نے ان کو بچا لیا، ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تیرا رب بڑی قوت والا اور غالب ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور پھر فرمایا کہ ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے نافرمانی کی، جنہوں نے کفر کیا، اور جنہوں نے اللہ کی اونٹنی اس کو قتل کر دیا، تو ان کو ایک زوردار چیخ نے پکڑ لیا، اور وہ اپنے گھروں میں اسی طرح بیٹھے رہے، جس طرح سے کوئی انسان بیٹھا ہوا ہے، ایسے ہی اس چیخ کی آواز سے ان کی روح نکل گئی، روح پرواز کر گئی، اور وہ وہاں کے وہاں بیٹھے ہی رہ گئے، اوندے پڑے ہوئے رہ گئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ، اور پھر فرمایا گویا کبھی ان میں وہ بسے ہی نہ تھے، ایسے ہوگے کہ گویا وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ ثمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو کہ ثمود پر پھٹکار ہے، اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ اور پھر سورہ قمر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، فرمایا کہ دیکھو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہے، ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک ہولناک چیخ بھیجی، تو وہ ایسے ہوگے جیسے باڑ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ ہے، یعنی جانور جہاں پر باندھے جاتے ہیں اس کی سائڈ پر باڑ لگائی جاتی ہے، اور باڑ کے پتے جب گر جائیں، خشک ہو جائیں اور جانوروں کے قدموں کے نیچے آ جائیں تو وہ ان کو روند دیتے ہیں، تو فرمایا کہ اس طرح سے چیخ کی آواز سے ان کا حال ایسا ہو گیا۔ اور پھر فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو سوچے اور سمجھے، غور و فکر کرے، جو اس کو پڑھ کے اس سے سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے سورہ نمل میں اس طرح سے ذکر کیا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، فرمایا کہ انہوں نے ایک چال چلی اور ہم بھی ایک چال چلے، اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی، وہ شعور ہی نہیں رکھتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین کیا معاملہ کرنے والے ہیں۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، فرمایا کہ دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیسا ہوا، ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا، اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب خالی پڑے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جو لوگ دانش رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی۔ تو جو ظالم تھے اللہ رب العالمین نے ان کو اس چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیا، اور ان کے گھر خالی پڑے رہے۔ ان لوگوں نے یہ چال چلی تھی کہ جب صالح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا
کہ تم نے اونٹنی کو کچھ نہیں کہنا۔ اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد انہوں نے یہ پلان کیا، یہ پروگرام بنایا کہ اب ہم رات کو جا کر صالح علیہ السلام اور ان کی فیملی کو بھی قتل کر دیں گے، اور پھر ہم اس بات سے مکر جائیں گے، انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو ایسا کیا ہی نہیں ہے۔ یہ ان کی چال تھی، لیکن جن لوگوں نے یہ پروگرام بنایا تھا اللہ رب العالمین نے اسی دن ان کو پکڑ لیا، اور پھر اس کے بعد جو دیگر لوگ ان کے ساتھ شریک تھے، پوری قوم کے لوگ، ان کو بھی اللہ رب العالمین نے تیسرے دن ایک چیخ کی آواز کے ذریعے سب کو ہلاک کر دیا۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، یوں محسوس ہوتا کہ وہ کبھی یہاں بسے اور آباد ہی نہیں ہوئے، یعنی اس طرح فنا ہو گئے گویا کبھی تھے ہی نہیں۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو صالح علیہ السلام نے افسوس کا اظہار کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا، فرمایا فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ صالح علیہ السلام جب نا امید ہو کر وہاں سے پھرے اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم ایسے لوگ ہو کہ خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اور صالح علیہ السلام نے قوم کے ہلاک ہو جانے کے بعد قوم سے مخاطب ہو کر بطور افسوس اور حسرت یہ فرمایا یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم، کہ میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا تھا اور تمہارا بھلا چاہا تھا، یعنی میں نے ہر ممکن طریقے سے تمہیں راہ ہدایت پر لانے کی پوری کوشش کی، اپنے قول، عمل اور نیت سے اس کا انتہائی خواہش مند تھا۔ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے، یعنی تمہاری فطرت نہ حق کی طالب تھی اور نہ اسے قبول کرتی تھی، اس لیے تم اس دردناک عذاب کا شکار ہو گئے ہو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر جب کافر اس کنویں میں پڑے ہوئے تھے مقتول، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر آپ سوار ہیں اور آپ نے کنویں والے جو مرے ہوئے کافر تھے ان کو کہا کہ تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے اسے پورا ہوتے دیکھ لیا؟ مجھ سے میرے رب نے جو وعدہ فرمایا تھا میں نے تو اسے پورا ہوتے دیکھ لیا ہے۔ اور پھر صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ ان لوگوں سے مخاطب ہیں جو مردار ہو چکے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری بات تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، یعنی وہ بھی جیسے تم سن رہے ہو ایسے وہ بھی سن رہے ہیں، لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ عبرت کا سامان ان کے لیے بنایا تھا کہ تم لوگوں نے دین کو قبول نہ کیا، دین کو پسے پش ڈال دیا، انکار کرتے رہے، تو آج تمہارا حشر یہ ہے کہ تم کنویں میں مرے پڑے ہو۔ اسی طرح صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے ہلاک ہو جانے کے بعد افسوس اور حسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں بتاتا رہا، ہر کوشش کی میں نے کہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، لیکن تم نہ بچے۔ اس قوم میں سے ایک شخص ایسا تھا کہ جو ہلاک ہونے سے بچ گیا تھا، اس کا نام ہے ابو رغال۔ اس کا قصہ مسند احمد میں موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام ہجر سے گزرے، یعنی اس بستی سے گزرے، تو آپ نے فرمایا کہ معجزات کا مطالبہ نہ کیا کرو۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے یہ مطالبہ کیا تھا تو اللہ رب العالمین نے اونٹنی کی صورت میں وہ معجزہ ظاہر کیا۔ وہ اس راہ سے پانی پینے آتی تھی اور اس راستے سے واپس جاتی تھی۔ انہوں نے اپنے رب کا حکم نہ مانتے ہوئے سرکشی کی اور اس کی کونچیں کاٹ دی۔ ایک دن وہ پانی پیتی تھی اور دوسرے دن وہ اس کا دودھ پیتے تھے۔ جب انہوں نے اسے مار ڈالا تو ان پر ایسی سخت چیخ کا عذاب آیا جس سے تمام لوگ ہلاک ہو گئے، صرف ایک آدمی بچا جو اس وقت حرم کی سرزمین میں تھا، یعنی مکہ مکرمہ میں تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون تھا؟ تو فرمایا کہ وہ ابو رغال تھا۔ جب وہ حرم کی حدود سے نکلا تو وہ بھی اسی عذاب کی لپیٹ میں آ گیا جو اس کی قوم پر آیا تھا۔ تو یہ نافرمان قوم تھی جس پر اللہ رب العالمین نے چیخ کا عذاب بھیج کر ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ ہمارے لیے ان واقعات میں بے شمار عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں سے بچنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرنا یہ ضروری ہے، اور مسلمان شرک سے باز آ جائیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور زندگی کو اس طرح سے گزاریں جیسے اللہ رب العالمین نے گزارنے کا حکم دیا، اور زندگی گزارنے کے لیے بہترین اسوہ اور آئیڈیل ہمارے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے مزید اس کی وضاحت کر دی۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔